اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن الکریم جسے ہم اللہ رب العزت کا کلام کہتے ہیں، نور کہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں اس میں۔ اللہ رب العزت کا جیسے خط کہہ سکیں یا ہدایت نامہ کہہ سکیں یا زندگی گزارنے کا مکمل اس میں جو ہے وہ لائحہ عمل موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بھی، انسان کے بارے میں بھی، اس پوری کائنات کے بارے میں ہر چیز بتائی۔ جہاں اللہ رب العزت نے ہر چیز بتائی، وہاں اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کتاب میں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے۔ جہاں کوئی چیز نہ چھوڑی ہو وہاں پھر انسان کی مینٹیننس کا نظام کیسے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں مینٹیننس کا نظام نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں بتا دیا کہ کون کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور ہمیں حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کو فالو کیا جائے۔ اسی طریقے سے ناظرین، ہمیں کوئی غم ہو، پریشانی ہو، یا ہمارے کوئی بھی آزمائشیں آئیں، ہمارے لیے کوئی بھوک کا معاملہ ہو، روزگار کا، کاروبار کا، رشتوں کا، کسی بھی چیز کا، تو ہم قرآن المجید میں سے ہم انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہم اخذ کر لیتے ہیں کہ کیا چیز پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ جیسا کہ غم کی صورت بھی ہے، آپ آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں، پیغمبروں کی دعائیں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے انسانی جسم کے اندر پیدا ہونے والے جو مرض ہیں ہمارے جسم میں، یہ خواہ روحانی ہوں یا جسمانی امراض ہوں، ان کی شفا بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف آیات کے بارے میں بتایا کہ کون کون سی آیات جو ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی جو روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کو مکمل اس کے جو ثمرات ہیں وہ ملتے رہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں 6 ایسی آیات ہیں جن کو آیات شفا کہتے ہیں۔ یہ آیات شفا ایسی ہیں کہ یہ ہمارے جسمانی و روحانی بیماریوں میں ہمیں شفا ملتی ہے ان سے۔ آپ جب بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، یا پاکستان میں جب ڈاکٹروں کی پرسکرپشن آپ کے سامنے آتی ہے تو عربی میں ایک چھوٹی سی آیت لکھی ہوتی ہے، وہ شاید کوئی آپ میں سے پڑھتا ہے یا نہیں، اس کا تعلق بھی شفا کے ساتھ ہے۔ یہ وہ ایک روحانی طریقہ آزماتے ہیں کہ اس آیت کی وساطت سے، وسیلے سے مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس طرح کی یہ 6 آیات ہیں ناظرین۔ ان کو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہوتا ہے یا 11 بار پڑھنا ہوتا ہے روزانہ۔ کیسے پڑھنا ہے؟ مکمل طریقہ نوٹ کر لیجئے۔ جب کوئی آپ کو حاجت ہو کسی بیماری کے لحاظ سے یا روحانی بیماری کے لحاظ سے، فار ایگزامپل دیکھیں، نروس کا سسٹم ہوتا ہے، کوئی پاگل پان کے دورے، کوئی غصہ، کوئی ڈپریشن، کوئی اس طرح کا، یا کوئی جسمانی مرض ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ ان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ کیا کیجئے کہ یہ جو 6 آیات ہیں جو کہ میری اسکرین پہ آ رہی ہیں، ان کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ ریفرنس بھی دیا ہوا ہے کہ کون سی صورت سے کون سی آیات ہیں۔ ان آیات کو آپ نے روزانہ کا وظیفہ بنانا ہے۔ کوشش کریں کہ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں یا رات عشاء کے بعد پڑھ لیجئے، باوضو ہو کے۔ اگر نہیں بھی وضو پھر بھی آپ پڑھ لیں، لیکن باوضو ہونا اچھی بات ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ پہلے 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھیے۔ اس کے بعد ان 6 کی 6 آیات کو اکٹھے آپ نے 7 بار یا 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے آپ اپنے اوپر ایسے مسح کر لیں، اپنے آپ کو دم کر لیں، انہی ہاتھوں کے اوپر ایسے پھونک مارنے کے بعد، جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر چکیں۔
ورنہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی غرض کسی اور کو پلانے سے ہے۔ فار ایگزامپل ایسے شوہر جو بیویوں سے ناراض ہوتے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، یا ایسی بیویاں جو کہ ناراض رہتی ہیں، یا ایسی اولاد، مطلب کوئی بھی کسی بھی رشتے میں کوئی بھی معاملہ ہے کسی اور کو پلانا چاہتے ہیں، تو یہ آیات شفا کا آپ دم کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو اگر پلا سکیں تو روزانہ کی بنیاد پر پلائیے، اور اگر آپ اپنے لیے یہ کر رہے ہیں تو آپ کو منیمم 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن اور کم سے کم 11 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیں، اور اگر کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی دلوں کی نفرتیں یا جو بھی معاملے ہیں، غصے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے، کوئی شیطانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، کسی قسم کا بھی ہے، انشاءاللہ دیکھیں کس طریقے سے اگلوں کے مزاج بدل جائیں گے۔ اگر کچھ بہو ایسی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ سسرال والے ظلم کر رہے ہیں تو ان کو دم کر کے پلا دیں، چاہیں تو ہانڈی پہ بھی دم کر کے ان کو دے دیں، یا اگر آپ ان کو پلاتی ہیں تو ایسے کر دیں۔ سسرال والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہو ان کے ساتھ ناراض رہتی ہے، مزاج ان کا ٹھیک نہیں رہتا ہے، وہ ان کو کر دیں۔ اسی طریقے سے خاوند بیوی ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے اور اولاد کہنا نہیں مان رہی ہے، کیونکہ شفا للصدور، یہ جو دلوں کے اندر کی جو ہوتی ہے نا، دل میں جو بغض رکھنا ہوتا ہے، کینہ رکھنا، نفرتیں رکھنا، اس کو بھی یہ دور کرتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ والدین یہی چیز دم کر کے اپنی اولاد کو پلا دیں۔ اگر کوئی اولاد سمجھتی ہے کہ والدین نفرت کر رہے ہیں، یعنی جو بھی جہاں بھی جس طریقے سے بھی معاملہ ہے، یہ بہت بڑی آیات ہیں۔ کاش کہ ہم ان کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں، کاش۔ یہ آیات میں نے دے دی ہیں اسکرین شاٹ، آپ جب بھی پڑھیں تو جیسے بتایا ہے کہ 3 بار آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ جو 6 آیات ہیں ان کو آپ نے اکٹھے پڑھنا ہے۔ ساتھ ریفرنس دیا ہوا ہے کہ پہلی آیت جیسے سورہ توبہ 9-14، 9 کا مطلب ہوتا ہے کہ 9ویں نمبر 9th نمبر سورہ ہے، اور 14 یعنی 14th نمبر آیت ہے۔ اس طریقے سے یہ سب کے ریفرنس دیے ہیں۔ جب یہ آپ اکٹھا پڑھتے ہیں تو یہ سب اکٹھی ایک آیت تصور ہوگی۔ جب آپ ساتھ پڑھتے ہیں، آپ نے ساتھ ریفرنس کو نہیں پڑھنا، وہ آپ کے ریفرنس کے لیے ہے، اور نہ ہی نمبر کو ایسے پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اللہ رب العزت کیسے معاملات کو پھیر دے گا۔ بہت ان میں بہت کچھ ہے، ہر قسم کی شفا ہے، ہر قسم کی شفا ہے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ جب ان کے موڈ بہتر ہو جائیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسا ہوا اور کیسا رہا ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔